بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم پاسبان اس کے، وہ پاسبان ہمارا. دیگوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں ہم، دیگوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں ہم. خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا تھا.
ہجرت ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانے کا نام ہے، اور ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، یہ ہجرت در حقیقت کوئی بھاگنے کا نام نہیں ہے کہ انسان ایک علاقے سے بھاگ کر دوسرے علاقے میں جا کر قیام پذیر ہو جائے تو اس نے ہجرت کر لی، بلکہ ہجرت اپنی قوت کو ایک دوسری جگہ پر مجتمع کرنا اور وہاں سے پھر اسلام کے غلبے اور اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرنا، یہ ہجرت ہوتا ہے۔ اور پھر شرعی اصطلاح میں جو ہجرت کی تعریف ہے وہ ہے ترک دار الکفر والخروج منہا الی دار الاسلام، کہ دار الکفر کو چھوڑنا اور دار الاسلام کی طرف نکلنا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اور ہجرت کی ایک قسم وہ بھی ہے جو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت کی ان چیزوں کی طرف جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی منع کردہ اشیاء سے رک گیا، اس چیز کا نام بھی ہجرت ہے۔ گناہوں سے تائب ہو کر نیکی کی زندگی پہ آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ جھوٹ سے صداقت کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ غلط بیانی سے سچ بیانی کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ خیانت سے امانت کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا نام بھی ہجرت ہوا کرتا ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں ہجرت نہیں کر سکتا، بڑا مشکل کام ہے، تو اس کے لیے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ایک راستہ، ایک دروازہ بتا دیا کہ تم یہ ہجرت تو کر سکتے ہو نا، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر، اپنے قبیلے میں رہ کر اپنی نظروں کا استعمال تو صحیح کر سکتے ہو، اپنی زبان سے سچ تو بول سکتے ہو، اپنے کانوں سے سچ صحیح تو سن سکتے ہو، اپنے خیالات کو کنٹرول میں کر سکتے ہو، اپنے آپ کو خیانت سے دور کر کے امانت کی طرف تو لے جا سکتے ہو، یہ کام کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو میرے محبوب نے اس کام کو، جو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، میرے محبوب نے اس آدمی کو بھی مہاجر کہا ہے، کہ جو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی زندگی پہ آ جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور پھر ہجرت وہ بھی تھی جو ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف کی تھی، کیا قیمت لگائی ہم نے ان کی ہجرت کی، لاکھوں لوگوں کو ذبح کیا گیا، لاکھوں ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، لاکھوں بچوں کو نیزوں کے اوپر سولی چڑھا دیا گیا، اور ہم نے وطن حاصل کیا کس نام پہ؟ کہ اس وطن کے اندر نفاذ اسلام ہوگا، اس میں قرآن کا راج ہوگا، اس میں اللہ کے نبی کی ہم حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، اس وطن کے اندر دفاع اسلام کے لیے کام ہوگا، اس وطن کے اندر ہم کسی کو اپنے محبوب نبی کی زبان، اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات پر زبان نہیں کھولنے دیں گے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد جو ہم نے وطن حاصل کیا تھا، آج اسی وطن کے اندر ہمارے محبوب نبی کی عزت ہمارے قانون میں محفوظ نہیں۔ ہمارے محبوب نبی علیہ السلام کو اگر کوئی آدمی گالی نکالتا ہے، اسے پروٹوکول مل رہا ہے، ہمارا قانون اسے یہاں سے دوسرے ملک میں شفٹ کر دیتا ہے۔ کیا ہم اسلامی قانون، اسلامی
احکامات کے نفاذ کے لیے اس ملک کو حاصل ہم نے نہیں کیا تھا؟ کیا اس لیے ہم نے کیا تھا کہ ہم آسیہ ملعونہ جیسی خاتون کو اپنے ملک سے باہر روانہ کر دیں گے؟ جو ہمارے نبی کے اوپر زبان کھولے اسے اس ملک میں تحفظ اور عزت ملے گی، جو نبی کے یاروں پہ صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ پہ زبان کھولے، اسے ہم اپنے ملک کے اندر تحفظ اور عزت فراہم کریں گے۔ خدا را اپنے ووٹوں کو محدود مت کریں گلیوں اور سڑکوں اور اپنے گٹروں کے لیے، اللہ کے محبوب نبی کی عزت کے چوکیدار بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری یقیناً عزت افزائی فرمائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جن لوگوں نے آ کر ہمارے ملک کے اندر قوانین ایسی ترمیم شروع کی کہ دن بدن ایک سے ایک بڑھ کر اسلام کے احکامات کے اوپر چھری نہیں خنجر چلائے جا رہے ہیں، اور مسلمان گنگا ہو کے چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور کسی بات پہ ہم میں سے کسی کو احتجاج کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ منبر اللہ کی دی ہوئی ایک عنایت ہے، اللہ کے محبوب نبی کی وراثت ہے۔ اگر یہاں سے حق کا اور سچ کا پیغام نہیں جائے گا تو اور کہاں سے جائے گا؟ ہم یہاں سے بھی اگر سچی بات نہیں کہیں گے، سچی بات نہیں سنیں گے، کہاں سے سنیں گے؟ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ذات اقدس پر تبرہ کرنے والے لوگوں کو پروٹوکول مل رہا۔ ابھی چند دن پہلے ہماری عدالت نے ایک مسیحی جوڑے کو بری کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی تھی، اور میرے محبوب کی ذات اقدس کا دفاع کرنے کے لیے تو ہم نے یہ ملک لیا تھا۔ آج یورپ ہمیں کہتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم آزاد کہاں ہیں؟ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عام اب بھی۔ غلط ہے تیرا یہ ناغہ ساکی، بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی پرانا ہے جام اب بھی۔ کسی پہ جام شراب جائز اور کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ یہ ملک ہم نے اللہ کے محبوب نبی کے دفاع کے لیے لیا تھا، یہ وطن ہم نے اس لیے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں صرف اس کی بھیک چڑھا دی تھی کہ ہم اسلام کے احکامات کے نفاذ کے لیے ایک وطن لینا چاہتے ہیں، جس وطن کے اندر نہ کوئی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائے گا اور نہ کوئی ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ آج تک ہمیں 70 برس سے اوپر ہو گئے ہمارے وطن کو بنے ہوئے، لیکن آج تک ہم اس قانون کو امپلیمنٹ اپنے اس ملک میں نہیں کر سکے کہ ہمارے ملک کے اندر ہی ہمارے نبی کی ذات محفوظ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح حکمران چننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح لوگوں کو منتخب کر کے اپنے حکمران بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کریں، جو اسلام کے مطابق قوانین کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اپنی زندگی کو اپنے نبی کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ ہماری زندگی محبوب علیہ السلام کی فرما برداری کے اندر گزر جائے، یہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سمر جائے گی، ہماری آخرت کی زندگی بھی سمر جائے گی۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو ہجرت کروائی تھی، تو اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہاں سے مدینہ طیبہ میرے محبوب تشریف لے جائیں گے، وہاں جا کر اپنی قوت مجتمع کریں گے، اور قوت کو مجتمع کر کے پھر دوبارہ سے اپنی حکومت کو بحال کریں گے، اور ان کے غلبے کے اندر اسلام کی ساری سلطنت ان کے غلبے کے ان کی قدرت کے اندر آ جائے گی۔ اور یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کروائی مدینہ کی طرف۔ وہاں جا کر میرے محبوب نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا، اپنی دعوت ایک جگہ پر دی جاتی ہے، ایک جگہ پر اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس کے اثرات رب العالمین دوسری جگہ پر ظاہر فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک جگہ پہ دین کی دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، اگر اس علاقے میں دین کے احکامات کا نفاذ ہوتا ہوا نظر نہیں بھی آتا، اللہ دوسرے علاقے میں لوگوں کے اندر وہ دین کا جذبہ بیدار فرما دیتے ہیں۔ تو مکہ کے اندر میرے محبوب نے نبوت کی دعوت عام کی تھی، اور اس کے ثمرات رب العالمین نے مدینے میں ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک 10,000 کا جم غفیر وہاں پر جمع ہوا، اور ان 10,000 لوگوں نے پھر مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف رخ کیا، اور رب العالمین نے مکہ کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔
اور کیا کہا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ باطل کا کام ہی بھاگنا ہے، لیکن باطل کب بھاگتا ہے؟ جب اسلام والے اسلام کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، پھر باطل بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اسلام والے اسلام کے احکامات پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، پھر باطل وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، باطل مجبور ہو کر وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میرے محبوب مکہ میں داخل ہوئے اور میرے محبوب نے کہا، بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ آج اذان بلال دینے لگے ہیں، حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا جا رہا۔ تو ایک آدمی نے کہہ دیا، ایک قریشی نے کہہ دیا، وہ دیکھو غلام کہاں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات پڑی، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ غلام کہہ رہے ہو؟ فرمایا یہ غلام نہیں ہے، یہ بلال تو ہمارا سردار ہے، یہ بلال تو ہمارا سردار ہے۔ جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارا سردار ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ رنگ کا کالا کیوں نہیں ہے، وہ حبشی النسل کیوں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے در کا چوکیدار ہے تو وہ ہمارا امام ہے، ہم اس کو اپنا سردار ماننے کے لیے۔ عمر فاروق جیسا انسان بھی یہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا سردار ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی اور اذان دے کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ او دنیا والوں، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ جو رسول اللہ کی نوکری کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی پہرے داری کرے گا، جو رسول اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے گا، اس کی عظمت، اس کی عزت کو رب العالمین اس بیت اللہ سے بھی کہیں بلند و بالا فرما دیں گے، اس بیت اللہ سے بھی کہیں بلند و بالا فرما دیں گے۔ اور یہ پھر رب العالمین نے کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام پھر ان کو نصیب کیا۔ اور یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ ہجرت کی برکت تھی کہ ہجرت کی برکت سے پھر جہاد ہوا، اور اس کی برکت سے رب العالمین نے ان کو ان علاقوں پر فتح عطا فرما دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے لگے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یہ ہجرت کرنا در حقیقت یہ کچھ چھوٹا سا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا، عمر کیا ہوا، کیوں پیچھے کر لیا ہاتھ؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے، اس شرط کی بنیاد پر میں اسلام قبول کروں گا۔ فرمایا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہنے لگے میری شرط یہ ہے کہ اگر میرے گناہوں کو معاف ہونے کی آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گے، میری ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، ساری زندگی غلاظتوں سے بھری پڑی ہے، ساری زندگی میری گناہوں سے بھرپور ہے، اگر آپ یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گے تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت پھر ہاتھ بڑھایا، کہا عمر اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اسلام لانے سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے وہ سب معاف فرما دیتے ہیں، جتنے گناہ کیے ہوں اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور عمر ایک بات اور یاد رکھنا، صرف اسلام لانے سے ہی پچھلے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ ہجرت کرنے سے بھی اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان ہجرت کر لیتا ہے اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر قیام پذیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو انسان ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر دوسرے علاقے میں چلے جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اے عمر اور حج بھی، جو انسان حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ حج کرنے کی برکت سے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہجرت بھی ایسا عمل ہے، حج کرنا بھی ایسا عمل ہے، اور کفر سے اسلام کی طرف آنا بھی ایسا عمل ہے کہ ان تینوں اعمال کے کرنے سے رب العالمین پچھلی زندگی کے گناہوں پر قلم پھیر دیتے۔
پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہجرت کی، اور پھر وہ ہجرت ایسی خوبصورت ہجرت تھی کہ رب العالمین نے اس ہجرت کے ثمرات پھر محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی بیان فرمائے اور امت کو بھی دکھائے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر، کیا تمہیں معلوم ہے سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ سب سے پہلے جنت میں کن لوگوں کو داخلہ نصیب ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، یا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کا شرف کس کو ملنے والا ہے، یہ نصیب کا ستارہ کس کا چمکنے والا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر آ کر دستک دیں گے کہ دروازہ کھولا جائے۔ جب دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے دربان پوچھے گا کہ تم لوگ یہاں آ گئے ہو دروازہ کھلوانے کے لیے، اور تم نے حساب دے دیا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہو گیا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہماری کس چیز کا تم حساب لینا چاہتے ہو، ہمارا کس چیز کا حساب لینا چاہتے ہو؟ فرشتے ان سے کہیں گے کہ کون لوگ ہو تم؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو ساری زندگی تلوار اٹھا کر اللہ کے راستے میں پھرتے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں پھرتے پھرتے ہمیں موت نے آ کے پکڑ لیا ہے، ہم اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی ہے، بتاؤ ہم سے کس چیز کا حساب لینا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اسی وقت ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اسی وقت ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں وہ کون ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابھی لوگ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، اللہ دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے ان کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے۔ 40 سال پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں داخل ہو کر قیلولہ کریں گے، دوپہر کا آرام کریں گے۔ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ مہاجرین ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہوگی، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر قیام کیا ہوگا۔ وہ مہاجرین کو اللہ یہ اعزاز عطا کریں گے کہ 40 سال پہلے، عام لوگوں سے 40 سال پہلے وہ جنت کے اندر جا کر آرام شروع کر دیں گے، حساب و کتاب بھی ان کا نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ آرام اور سکون سے جنت کے اندر راحت کر رہے ہوں گے، استراحت کر رہے ہوں گے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے جو ہجرت مجھے اور آپ کو بتائی ہے، کیا ہم اس ہجرت کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ وہ ہجرت میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر جانے والی ہجرت اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کر سکیں بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے کام کریں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا سک رہے ہیں تو اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، میرے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، میرے محبوب نے اس کو بھی ہجرت کہا ہے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے تائب کر کے اپنے اعمال صالحہ کی طرف آ جانا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ یہ ہجرت تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ ہجرت آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہجرت کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں سے جو اجر ان لوگوں کو نصیب ہونے والا ہے، اللہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو